داخلے کے لیے ایک نیکی یا دو نیکی کم ہے یا ایک نیکی کم ہے، اس سے زیادہ یا کم ہے، تو علماء کرام مثالیں دے کے بتاتے ہیں کہ ہمارے دنیا کا جو سب سے عزیز تھا وہ بھی ہم کو نیکی دینے سے کیا کرے گا؟ انکار کر دیں گا، کیونکہ نیکی کی ہم قدر کو سمجھیں کہ دنیا کے اندر، دنیا میں رہ تک، یہ دنیا کا جو ماحول ہے، ہماری جب تک سانس ہے دنیا کے اندر، تب تک ہی ہم کو نیکی کمانے کا اور نیکی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب ہماری سانس نکل جائیں گی، جب ہمارے کو جو اللہ نے وقت متعین کیا ہے وہ وقت ختم ہو جائے گا، تو ہمارے اعمال کرنے کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، تو ہم عمل نہیں کر سکیں گے۔ یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم کو سبحان اللہ بولنے تک کا بھی موقع ہم کو نصیب نہیں ہوگا، یعنی نہیں ملے گا کہ ہم سبحان اللہ بھی بول لینے کا موقع اگر اللہ سے چاہیں گے تو وہ موقع ایک لمحہ بھی دوبارہ ہم کو زندگی مل کے اللہ دوبارہ موقع نہیں دیں گے۔ اس لیے ایک قیمتی موقع ہے دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پیدا کیا ہے، یہ قیمتی موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کے بجائے اگر ہم دنیا کے لوگوں کو راضی کرنے کا اگر ہم سوچیں گے تو ہم کل قیامت کے دن اگر ٹھہریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ فلاں اعمال ہم نے کیا تھا، تو اللہ کہیں گے کس کے لیے کیا تھا؟ تو اگر ہم اللہ کے لیے کرے تھے تو اللہ ہم کو اس کا بدلہ دیں گے، اگر ہم لوگوں کے لیے کرے تھے کہ نہیں میرے اس عمل سے لوگ راضی ہو جائے، میرے اس عمل سے فلاں شخصیت میری راضی ہو جائے، میرا عہدے پہ میں فائز ہو جاؤں، مجھے ملازمت مل جائے یا میرے محلے والے مجھے دیندار کہیں، اگر میری نیت یہ رہے گی تو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گا جس کے لیے کرا تھا اسی سے لے لے۔ تو جو قرآن کے اندر جو میں پڑھا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر فرما رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا مقدس کلام ہے، کلام اللہ اس کی شان بتا رہے ہیں۔ اللہ تبارک، کوئی انسان لکھا ہوا، کوئی دنیا کا آدمی کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ دنیا کا کلام لکھنے والے، دنیا کی کتابیں لکھنے والے شروعات میں یا آخر میں لکھتے ہیں کہ اس میں اگر کچھ غلطی ہے، اس کے اندر کچھ غلطی ہم سے ہو گئی تو فلاں نمبر پہ ہم کو مشورہ دینا کہ ہم اس کی غلطی کو سدھار لیں۔ دنیا کی کئی کتابوں کے اندر میں خود بھی پڑھا ہوں کہ کتاب پڑھنے کے بعد آگے اسٹارٹنگ میں، شروعات میں یا آخر میں لکھا ہوا تھا بھائی اس کے اندر کچھ غلطی تو نہیں ہے، ہم تو لکھے ہیں اتنے جنے مل کے ہم ایک ترتیب بنائے، اتنے جنے مل کے مشورہ کر کے ایک کتاب بنائے۔ یہ کتاب کے اندر ہو سکتا ہم 10 آدمی سے بھی غلطی ہوئی تو آپ کے سامنے اگر کوئی غلطی نظر آ رہی تو ہمارے کوئی غلطی بتائیں، تو دنیا کی کتابوں کے اندر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہ ہے کہ فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں، شک کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے اندر شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کیا فرما رہے اس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اور یہ پرہیزگاروں کے لیے سیدھا راستہ دکھاتا، ھدی للمتقین، نیک لوگوں کے لیے، یعنی اللہ کے پرہیزگار جو بندے ہیں ان کے لیے سیدھا راستہ دکھاتا۔ ہم قرآن کو اگر پڑھیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے ہم سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک بات کو ایسے سمجھاتے ہیں جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہم سمجھیں، جو نہیں سمجھ میں آتی علماء سے دریافت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے الذین والذین یؤمنون بالغیب، اور متقی لوگ کون ہیں معلوم ہونا کہ متقی لوگ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر دیکھے ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر دیکھیں، یعنی ایمان کا مطلب ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان کی تعریف فرما رہے کہ اللہ کو ماننا، اللہ کے فرشتوں کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھی بری تقدیر کو ماننا اور قیامت کے دن کو ماننا، یہ ایمان ہے فرما۔ ہم یہ چیزوں کو ہم تو لفظی یاد بھی کر لیں، یہ چیزوں کو کہ یہ چیزوں کو ہم یاد بھی کر لیں کہ تمام کی تمام چیزوں کے کرنے والے اللہ رب العزت ہے،
تمام کے تمام ہم کو روزی کو پہنچانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہم کو جو ہے صحت کے دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے جو بغیر دیکھے غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، والذین یؤمنون بالغیب، اور غیب پہ ایمان رکھ لینا کافی نہیں ہے، اس کے لیے اعمال بھی ہے، اس کے لیے صرف ایمان رکھ لینا ساری کی ساری کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ہاں ہم ہر چیز پہ اب جو ہے ایمان رکھتے ہیں کہ ساری کی اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھی بری تقدیر کے مالک ہیں، ہم ساری کی ساری چیزیں مانتے ہیں، لیکن کچھ عملی فعال ہے۔ اللہ فرما رہے والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اللہ فرما رہے کہ نماز کو قائم کرو۔ کیا فرمان اللہ؟ یہ کتاب اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اور پرہیزگار کون ہے؟ کہ فرما رہے جو ایمان لائے اور نماز کو قائم کر۔ نماز کو قائم کر، نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جمعہ کے دن ایک دن آ گئے اور نماز پڑھیں چلے جائیں۔ زندگی جب تک اللہ تبارک و تعالی ہماری باقی رکھا ہے، زندگی ہوش سنبھالے جب سے ہماری موت تک ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، ہم ایسی کوشش کریں۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم ہر نماز کو باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں۔ نماز کو قائم کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم ہر نماز دن کے اندر 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ہم کو کیا ہے؟ ہمارے علم میں کیا آ گیا؟ نہیں، ہم کو صرف جمعہ کا اہتمام کرنا فرض ہے، باقی تمام نماز ہمارے لیے معاف ہے۔ ہم ذہن بنا لیں نہیں، نماز کبھی کسی کے لیے معاف نہیں ہے، نماز ہر حال میں فرض ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ جب حساب و کتاب ہوگا، حشر کا میدان قائم ہوگا، حساب و کتاب جب شروع ہوگا، تو فرماتے ہیں علماء کرام جو سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ جس کی نماز اچھی نکلیں گی اس کے تمام اعمال اچھے نکلیں گے، اور جس کی نماز خراب ہوگی یعنی جس کی نماز میں کمی ہوگی اس کے تمام اعمال میں کمی۔ ہم نمازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ مومن جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر اللہ فرما رہے جو ہم ان کو دیتے ہیں، جو ہم ان کو دیتے ہیں، جو دیے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، ہماری نیتیں ہیں کہ ہم کروڑوں کمائیں، خربوں کمائیں، لاکھوں کمائیں، جب خرچ کرنے پہ آ گئے تو جیب میں چلر دیکھتے ہیں کہ جیب میں اگر چلر ہے تو خرچ کریں گے، جیب میں اگر کچھ پھٹی کٹی نوٹ ہے تو ہم خرچ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دی ہوئی امانت میں یہ بھی ہمارے لیے محفوظ ہے، اور ہمارا ذہن اکثر خرچ کرنے میں کیا آتا کہ ہم کسی مسجد کا تعاون کریں، کسی مدرسے کا تعاون کریں۔ ہاں یہ بھی تعاون ہے، یہ بھی خرچ کرنے میں ہے۔ ہم دیکھیں کہیں ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، ہم دیکھیں کہیں ہمارے دوست احباب میں ایسا کوئی مجبور تو نہیں ہے جس کے گھر میں چولہا نہیں چولہا کرا، ہم دیکھیں کہ ہمارے رشتہ داروں کے اندر ہم دیکھیں کہ ان کی ہم مدد کرنے والے بنے۔ اگر اللہ ہم کو دیا ہے، اگر اللہ ہم کو دولت مند رکھا، اللہ اگر ہم کو پیسہ دیا ہے، ایسا نہیں کہ ہم کروڑوں پتی ہے تو خرچ کرنا ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ضرورت کے حساب سے اللہ جس کو جتنا دیا، جتنا جو ہو سکا، اللہ فرما رہے وہ کیا کرتے ہیں؟ مومن خرچ بھی کرتے ہیں۔ کیا فرمائیں؟ خرچ جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا معاملہ کیا ہے، اور بخیلوں کے تعلق سے کئی حدیثیں آئے ہیں، اور سخیوں کے تعلق سے بھی کئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آئے ہیں۔ سخیوں کے تعلق سے ہمیشہ ہم سخی بن کے رہیں اور ہمیشہ دینے والے بنیں انشاءاللہ۔ ہم ہمیشہ ارادہ کریں کہ ہم دینے والے بنیں، بخالت نہیں کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ فرمایا بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ہم جو ہے کہ قرآن کو اگر پڑھیں گے، قرآن کو اگر سمجھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کن چیزوں سے مخاطب ہو کے فرما رہے، کن چیزوں سے ہم سے مخاطب ہو کے فرما رہے۔ ہم کتنی چیزیں ایسے ہیں کہ اللہ کو ہم بولتے نہیں، اے اللہ ہم تیری بات تو نہیں سنیں گے، نہیں، کوئی یہ نہیں بولتا میں تیری بات نہیں سنوں گا، لیکن ہم ہمارا عمل ایسا کرتے کہ اے اللہ ہم تیری بات تو مانیں گے ہی نہیں، ہمارے عمل سے ہم بتاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے تم نماز کو قائم کرو، ہم عمل کر کے بتا رہے نہیں، تو کتنا بھی بول لے نماز کو قائم کر، ہم جمعے کچھ پڑھیں گے،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ تم قرآن کی تلاوت کرو. نہیں، ہم قرآن کی تلاوت نہیں، حالانکہ قرآن کیسا مقدس کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ قرآن کا پاور بتا رہے کہ ایسا مقدس کلام ہے جس کو پہاڑ یا چٹان کو اتار دیتے اس کی طاقت کو برداشت نہیں کر سکتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. ایسا مقدس کلام آج ہمارے تابدانوں کی زینت بنا ہوا ہے. ہمارے گھروں کی ٹی ویوں کے اوپر گرد و غبار نہیں. قرآن کبھی دیکھ لیں نکال کے کہ قرآن کی جزدان میں کتنی گرد و غبار ہے. قرآن پڑھنے سے حدیث میں آیا ہے کہ قرآن پڑھنے سے دل کا سنگ دور ہوتا. اب قرآن کے جزدانوں پہ اتنی گرد ہے تو دل کا معاملہ کیسا؟ ہم دیکھیں کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. میں خود دیکھ لوں کہ میں کتنا قرآن پڑھوں. نہیں آتا ہمارا کیا ہیلا بن گیا؟ نہیں، میرے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اب کیا سیکھوں؟ اب میری عمر تو اتنی ہو گئی، اب کس کے جا کے سیکھوں؟ آج ہم جو ہے ہر دنیا کا کام سیکھنے کی طرف جا رہے ہیں. موبائل فون کے اندر کوئی نیا فنکشن آ گیا، کوئی نیا ایپ آ گیا تو ہم پہلے سیکھ رہے اس کو، اس میں کیا فنکشن ہے، اس میں کیا فنکشن ہے. 10 12 سال 13 سال پہلے واٹس ایپ کا کوئی خیال نہیں تھا، آج سب کو معلوم ہے. فیس بک کا کسی کو معلوم نہیں تھا، آج سب یوز کر رہے ہیں. 50 سال کی عمر کا بھی یوز کر رہا، 20 سال کا بھی، 5 سال کا بھی، 50 60 سال کا بھی. کیوں؟ یہ سیکھنا ضروری سمجھے. یہ سیکھیں گے تو ہم کو جو ہے نا دنیا کے معلومات ہوں گے، ہم کو اس میں نیوز معلوم ہوں گے، ہم لوگوں کو چیٹ کر سکیں گے، لوگوں کو جو ہے خطوں کا دور ختم ہو گیا، اس سے لکھ کر بھیج سکیں گے. اس لیے ہم اس کو آسانی سمجھے اور سیکھنا ضروری سمجھے، اس لیے سیکھ لیے. ہم قرآن کو سیکھنا ضروری نہیں سمجھ رہے، اس لیے نہیں سیکھ رہے. قرآن کو سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اتنی عمر تک آئیں گے تو نہیں سیکھیں گے. نہیں، کبھی بھی آپ سیکھ سکتے قرآن. اور قرآن کو روزانہ ایک آیت پڑھنے کی کوشش کریں، روزانہ ایک لائن، ایک حرف، ایک رکوع پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حرف کے شروع میں بتائے 10 نیکی ہے. ہم قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو قرآن پڑھنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو نماز کا پابند بنائے. جو بات کہی گئی گستاخی ہوگی تو اللہ معاف فرمائے. وآخر دعوانا